بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے خدمت میں آپ کے ذکر کا آغاز ہے، اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں، بے نظیر خطبے میں پروردگار عالم کی حمد بیان کرتے ہوئے مولا کائنات نے درمیان میں اس کے صفات کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ الحمد للہ الذی لیس لصفتہ حد محدود۔ توجہ رہے، اس مولا کے اس جملے سے خدمت میں آپ کی اس عنوان کا آغاز ایک علت سے کر رہے ہیں، سبب انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں واضح ہوگا، لیکن مولا نے پروردگار عالم کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ پہلا ہی خطبہ ہے نہج البلاغہ میں جہاں مولا نے صفت بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ الحمد للہ الذی لیس لصفتہ حد محدود۔ صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس کے صفات کی، جس کی صفت کی کوئی حد نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں اسے محدود کیا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم کے جو صفات ہے، جو اس کی صفت ہے، اس کی کوئی ایسی حد نہیں ہے، کوئی ایسی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی ایسی لمٹ نہیں ہے اس کے کسی صفت کی کہ جس کے نتیجے میں اسے محدود قرار دیا جائے۔ محدود کا مطلب ہے لمیٹڈ، کسی بھی چیز کی جہاں باؤنڈری آ جائے، جہاں پر وہ ختم ہو جائے تو اس حد آخر کو کی وجہ سے ختم ہو جانے کو محدود کہتے ہیں۔ حد کہتے ہیں باؤنڈری کو، اور کسی باؤنڈری رکھنے والے کو محدود کہتے ہیں۔ تو مولانا نے ارشاد فرمایا اس کے کسی صفت کی کوئی حد نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے محدود قرار دیا جائے۔ یعنی خداوند عالم کے لیے لفظ محدود استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ محدود ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کی حد ہو۔ جیسے کہ آپ اور ہمارے لیے لفظ محدود استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ بشر کی حد ہے، اس کی قوت کی حد، اس کی طاقت کی حد، اس کے حافظے کی حد، اس کی برداشت کی حد، اس کی کسی بھی چیز کی حد۔ بہت ساری چیزوں میں انسان محدود ہے، جس کی وجہ سے بشر ایک محدود مخلوق ہے۔ توجہ ہے نا؟ اور اگر صفات کو، کوالٹیز کو ہٹا بھی دیا جائے تو بشر کو، اس کے وجود کو کیونکہ شمار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ گنا جا سکتا ہے، اسی لیے وہ اپنے وجود میں بھی
شمار میں گننے میں آ جانے کی وجہ سے بھی محدود ہے. تو یعنی ساری مخلوقات محدود ہی محدود ہے، چاہے چیز بڑی ہی کیوں نہ ہو. جیسے کہ اگر کسی پہاڑ کا وزن تولنے کے لیے انسان نکل جائے تو بھائی وہ نمبر بہت زیادہ ہوگا، لیکن ہوگا محدود. توجہ ہے نا، زیادہ ہونا لامحدود ہونے کی دلیل نہیں ہے. جیسے ریگستان میں جو ریت ہوتی ہے اس کے ذرات کنکر جو ہوتے ہیں وہ بہت ہے، لیکن لامحدود نہیں ہے. زیادہ ہے مگر گنا جا سکتا ہے. سمندر میں پانی کی جو بوندیں ہیں وہ بہت زیادہ ہے، لیکن محدود ہے کیونکہ انہیں گنا جا سکتا ہے. وہ بات اور ہے کہ ہم نہیں گن سکتے، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ کتنی بوندیں ہیں، کتنے ذرات ہیں. کسی درخت پر کسی جنگل میں پتے کتنے ہیں، کہا بھئی تعداد میں بہت ہے مگر محدود ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو شمار میں آ جائے یا جو اپنی باؤنڈری کو پہنچ جائے اسے محدود کہا جاتا ہے. لیکن علی نے ارشاد فرمایا صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس کی صفت کی کوئی حد نہیں ہے، جس کے نتیجے میں اسے محدود قرار دیا جائے. یعنی اللہ کی کوالٹی کو ناپا نہیں جا سکتا، تولا نہیں جا سکتا. کہ خداوند عالم کے لیے اگر یہ اس کی صفت بیان کی جائے کہ بھئی وہ رحم کرنے والا ہے تو بات یہیں ختم ہو جائے گی کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کتنا رحم کرنے والا ہے، کیونکہ اگر میجرمنٹ آ جائے کہ بھئی وہ اتنا رحم کرنے والا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اتنی رحم دلی یا اتنا رحم اس کی حد ہے جس کے نتیجے میں وہ محدود ہو جائے گا. لیکن مولانا ارشاد فرمایا کہ اس کے صفات کی کوئی حد نہیں ہے جس کے نتیجے میں وہ محدود ہو جائے. نہ اس کے رحم کو گنا جا سکتا ہے، نہ اس کی قدرت کو گنا جا سکتا ہے، نہ اس کی حکمت کو ناپا جا سکتا ہے، نہ اس کی بے نیازی کو تولا جا سکتا ہے، نہ اس کے علم کی حد کو معلوم کیا جا سکتا ہے. کسی بھی چیز میں خداوند عالم کی صرف صفت بیان ہو سکتی ہے، لیکن اس صفت کی کوئی حد بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کی ذات بھی لامحدود ہے، اس کے صفات بھی لامحدود ہے. پروردگار عالم نے اپنے ایسے صفات کا ایک مظہر بنایا جو اس کے صفات کو ظاہر کر رہا ہے، جس کے ذریعے سے اس کا علم ظاہر ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے اس کی حکمت ظاہر ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے اس کی ہمت ظاہر ہوتی ہے، اس کا رحم ظاہر ہوتا ہے. ایسے الفاظ زیارات مولا کائنات میں بہت مرتبہ آتے ہیں جس میں جیسے کہا گیا کہ السلام علیک یا بابا حکمت رب العالمین. جیسے زیارت جامعہ میں کہا گیا کہ السلام علیکم یا عیبت علم اللہ. وہ ہستیاں کہ جو اللہ کے علم کا مخزن ہے، مصدر ہے، ان کے اوپر سلام. میرا سلام اس ذات پر جو اللہ کی حکمت کا دروازہ ہے. یعنی اللہ نے اپنے صفات کے اظہار کے لیے علی کو اپنا مظہر قرار دیا. لیکن کیونکہ خداوند عالم کی کسی صفت کی کوئی حد نہیں ہے کہ وہ رحم کتنا کرے گا، قدرت کتنی رکھے گا، علم کتنا رکھے گا، حکمت کتنی رکھے گا، اسی لیے وہ اپنی لامحدود صفت کو کسی ایسے سینے میں، کسی ایسے ظرف میں نہیں رکھ سکتا کہ جو خود حد میں محدود ہو جائے. اسی وجہ سے علی کا سینہ کسی حد میں آ کر مقید نہیں ہوتا کہ جس کے نتیجے میں اسے محدود کہا جائے. جس نے اللہ کے لامحدود صفات کا بوجھ اٹھایا ہو، ان کا وزن اٹھایا ہو، وہ خود اگر حد میں آ جائے تو حد والے محدود ذات میں لامحدود چیزیں کیسے آ سکتی ہے؟ یعنی مان لیجئے کہ سمندر کی اگر لمٹ ہے تو اس میں بے شمار پانی نہیں ڈالا جا سکتا. ایک حد پہ آنے کے بعد وہ بھر جائے گا، اس کے بعد پھر وہ چھلک جائے گا، پھر ابلنے لگ جائے گا، پھر سیلاب آ جائے گا، طوفان آندھی آ جائے، کیا کیا ہو جائے گا. جتنا ظرف ہوتا ہے
اس میں اتنا ہی کسی چیز کو شمار کیا جا سکتا ہے یا ڈالا جا سکتا ہے۔ جب اللہ نے اپنے لامحدود صفات کو علی کی ذات میں جمع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ذات ہمیں نظر آنے میں بشر نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی ذات لامحدود ہے۔ نتیجے میں اس کی ذات لامحدود ہے، اسے پابند نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے انسان کو کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ علی کے پاس علم کتنا ہے، کبھی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ علی کے پاس قدرت کتنی ہے، قوت کتنی ہے، حکمت کتنی ہے، رحم کتنا ہے، سخاوت کتنی ہے۔ سوال بے شمار لوگوں نے کیے، عجیب عجیب طرح کے سوال، کہ کسی سوال پر آ کر علی کہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں معلوم، تاکہ یہ طے ہو کہ علی کا علم یہاں تک ہے۔ لیکن سوالوں کے لشکروں نے مل کر بھی کبھی کوئی ایسا سوال پیش نہیں کیا کہ جس کے آگے علی کہے کہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں، بلکہ جب سوالوں کے لشکر عاجز آ گئے تو خود میدان جنگ میں کسی مجاہد کی طرح جو حل میں مبارز کا نعرہ بلند کرتا ہے، علی نے آواز اٹھائی، سلونی، کہ مجھ سے سوال کرو، اگر کوئی ہے سوال، کوئی بات رہ گئی ہو تو سوال کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ سوالات کے انبار عاجز آ گئے، مانگنے والوں کے ہاتھ عاجز آ گئے، حکمت تلاش کرنے والوں کی فکریں عقل حیرت زدہ ہو کر عاجز آ گئی، قدرت رکھنے والے شجاع اور بہادر اس کے سامنے آ کر عاجز آ گئے۔ ہر لحاظ سے جب عاجزی نظر آئی تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آخر علی میں کوئی صفت کی مقدار کتنی ہے۔ اسی لیے اس کی مقدار کا پتہ نہیں چلا، کیونکہ وہ مظہر الہی ہے کہ جو ذات لامحدود ہے اس کا مظہر کبھی حد میں مقید نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے نا؟ یہ ٹاپک یعنی اگر لفظ کاظم پر بحث کی جائے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے پریکٹیکل دنیا کے لیے۔ جو لوگ اللہ کی خاطر، دین خدا کی خاطر کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ مضمون ان لوگوں کے لیے۔ اور اگر وہ کچھ کرنا چاہیں تو جس میں ایک بہت بڑی کنڈیشن کو انہیں فلفل کرنا پڑتا ہے، یہ اسی کنڈیشن پر آپ کی خدمت میں بحث چل رہی ہے۔ تو ایگزامپل ہے، خدمت میں آپ کی عرض کر رہے ہیں، خداوند عالم کی رزاقیت کے تعلق سے واقعہ مشہور ہے، اسے مثال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ رحمان رحیم قدیر حکیم علیم تو ہے، لیکن وہ رازق بھی ہے، رزق دینے والا۔ تو کتنی رزق دیتا ہوگا، رزاقیت کا اس کی کیا عالم ہوگا۔ اس کا ایک مرتبہ پتہ لگانے کے لیے سلیمان نکلے، اور وہ تخت پر جب ہوا میں اڑ رہے تھے تو انہوں نے جو اپنی حکومت کی سرحدوں کو دیکھا تو کہا کہ بھئی اتنی بڑی بادشاہت اللہ نے مجھے عطا کر دی ہے، میرے پاس کتنی قدرت ہوگی، میں کیا نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال سلیمان نے یہ طے کیا کہ التجا کی خداوند عالم سے کہ پروردگار، ایک دن تیری مخلوق کو میں کھانا کھلا دیتا ہوں۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ تعجب تو کر رہے تھے کہ وہ اتنی مخلوق سب کو کھانا کھلاتا ہے، لیکن کیونکہ ان کے پاس بھی بہت قدرت تھی تو انہوں نے کہا میں بھی کھلانا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے کہا ٹھیک ہے سلیمان، یہ نہیں کہہ دیا کہ کھلا دو، اللہ نے کہا اگر کھلا سکتے ہو تو کھلاؤ، یعنی اگر واقعاً کرنے کا دعویٰ کیا تو کر سکتے ہو تو پھر کرو، تو کھلا سکتے ہو تو کھلاؤ۔ تو سلیمان نے کہا ٹھیک ہے کھلائیں گے، اور ایک ڈیٹ فکس ہوئی ہے کہ اعلان ہو گیا کہ اس دن سب کا کھانا سلیمان کی طرف ہے، وہ اس دن آ کے سلیمان کے پاس اپنا کھانا کھا لے۔ اب وہ دن قریب آنے لگا تو اس دن سے 40 دن پہلے اس کی تیاری شروع ہوئی، پریپریشن شروع ہوا سب کو کھانا کھلانے کا، کھانا بننے لگا، کھانا جمع ہونے لگا، کیا کیا ہونے لگا۔ 40 دن کا ٹائم لیا انہوں نے۔
جبکہ سلیمان کی آرمی میں یا ان کے خادموں میں آصف برقیہ جیسے بھی تھے، جن کی قدرت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے مظاہرہ کیا تھا جب تخت بلقیس لے کر آئے تھے ملک سبا سے، تو مطلب شہر کراس کر کے انٹر سٹی انہوں نے یہ کام کیا، انٹر اسٹیٹ کیا، کیونکہ بہرحال بہت دور تھا، جیسے مونٹریال یہاں سے جتنی دور ہے ویسے ہی دور تھا وہ وہاں پر، اور وہاں پر تخت بلقیس کا وہاں سے لے کر آ گئے، اٹھا کر لے کر، اس سے پہلے کہ سلیمان پلک جھپکتے، یعنی اتنی قدرت اور اتنی رفتار، اتنی طاقت کہ پلک جھپکنے سے پہلے یہ کام کر دیا۔ ایسی قدرت اور طاقت رکھنے والے سلیمان کے خادمین اور ان کی آرمی کے لوگ جڑ گئے 40 دن کام کرنے میں، تاکہ اس دن کا پریپریشن ہو سکے جس دن سلیمان کے پاس دعوت ہے۔ ایسے لوگوں نے مل کر 40 روز کی تیاری کے بعد جب سب کچھ تیار کر لیا اور وہ دن آیا، تو سلیمان کے سامنے وہ مچھلی آئی جس نے اپنی بھوک کی التجا کی اور کہا کہ سلیمان مجھے بھوک لگ رہی ہے، آج تمہارے پاس میری دعوت کا اعلان کیا گیا ہے، حالانکہ جو مجھے کھلاتا ہے، جو میرا رازق ہے، اس نے مجھے کبھی یہ موقع نہیں دیا کہ میں اس سے کہوں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو اب مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرا وقت ہو گیا کھانے کا۔ سلیمان نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تو کھانا بھی تیار ہے، آپ نوش فرمائیں۔ اب یہ کہہ کر انہوں نے اسے دینا شروع کیا، اب اس نے کھانا شروع کیا، تو ایسے اس نے کھانا کھا لیا اس مچھلی نے کہ جو 40 دن مل کر سب کے لیے بنایا گیا تھا، اسے ایک اکیلی مچھلی نے کھا لیا۔ اور کھانے کے بعد بھی سلیمان سے کہا کہ دیکھو سلیمان، میرا پیٹ نہیں بھرا ہے۔ تو بہت توجہ رہے، سلیمان کو یہ سمجھ میں آیا کہ بھئی رازق صرف کھانا کھلانے والے کو نہیں کہتے، رازق اسے نہیں کہتے کہ جو نوالا آپ کے دہن تک پہنچائے اور نوالے کے گلے سے اترنے کے بعد جس کی قدرت ختم ہو جائے اسے رازق نہیں کہتے، بلکہ رازق تو وہ ہوتا ہے جو نوالے کے گلے سے اترنے کے بعد بھی اپنی قدرت باقی رکھتا ہے، اور وہ نوالا جب پیٹ میں چلا جائے تو اس میں سے انرجی نکال کر، پروٹینز، وٹامنز، جو بھی چیزیں، قوت، توانائی نکال کر خون میں پہنچائے، تاکہ خون میں وہ ساری چیزیں آنے کے بعد بھوک کا احساس مٹ جائے۔ تو سلیمان کو لگا کہ بھئی کھانا کھلانا ہی رزاقیت ہے، لیکن اصل میں رازق کھانا کھلانا نہیں، بلکہ کھانا کھلانے کے بعد بھی اس کھانے سے قوت اور توانائی کو پہنچانے کا ضامن ہوتا ہے، رازق ایسے ہی نہیں ہوتا۔ تو سلیمان نے ریئلائز کیا اور کہا کہ پروردگار، واقعی تیرے سوا کوئی اور کھانا نہیں کھلا سکتا۔ یہ تھا سلیمان کا ایک ایسا واقعہ جس میں انہوں نے اللہ کی ایک صفت کے وزن کو اٹھانے کی کوشش کی، ایک صفت کو اٹھانے کی کوشش کی اور اس قدر عاجز آ گئے۔ تو کہاں ایسا کوئی نبی اور کہاں وہ ذات جس اکیلے وجود میں اللہ کے سارے صفات اتر کر آ جائے، اس کے سارے صفات اتر کر آ جائے، اور پھر بھی سینے کی وسعت اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ اس کی اولاد کو خطاب کیا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی کہ بہت توجہ رہے، سلیمان نے پہچان لیا کہ بھئی اس کی صفت کی کوئی حد نہیں ہے، ایسے اٹھا نہیں سکتا کوئی بھی، ایک صفت ایک نبی نہیں اٹھا پایا، ایک صفت نہیں اٹھا پایا کوئی ایک انڈیویجول، اکیلی صفت۔ تو کہاں موازنہ کیا جا سکتا ہے ان کا اس کے ساتھ کہ جس کے اکیلے وجود میں اللہ کے صفات اتر کر آ گئے۔
اسی وجہ سے جب کبھی بھی علی کی ہمسری کی بات کی جاتی ہے یا اس کا موازنہ کیا جاتا ہے تو علی کے ساتھ انبیاء کا نام نہیں آتا، علی کے ساتھ فرشتوں کا نام نہیں آتا، علی کے ساتھ اجنہ کا نام نہیں آتا، بلکہ علی کے نام کے ساتھ جو نام آتا ہے وہ اللہ کا نام آتا ہے، چونکہ وہ اللہ کا مظہر ہے، اسی وجہ سے اس کے صفات کو میزان توحید کے علاوہ کہیں اور تولا نہیں جا سکتا۔ اب یہ بات ہوئی، توجہ رہے، دیکھیے اب عنوان کی طرف اگر آئیں اس واقعے سے تو مطلب کسی بھی کوالٹی میں، کسی بھی صفت میں بہت وزن ہوتا ہے، بہت وزن ہوتا ہے، توجہ ہے نا، صفت میں وزن پایا جاتا ہے، کوالٹی میں وزن پایا جاتا ہے۔ اب جو حسینیہ میں ان 5 دن 2 امام کے اوپر ذکر کیا جاتا ہے جنہیں ملا کر کاظمین کہتے ہیں، تو اب اگر اسی ایک صفت کو، اسی ایک لفظ کو رکھا جائے کہ بھئی کاظم ہے کون، کسے کہتے ہیں کاظم، اور اگر کوئی کاظم سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنے وجود میں کیا چیز رکھنی چاہیے؟ اسی لیے ہم نے آپ سے کہا کہ یہ مضمون پریکٹیکل زندگی کا مضمون ہے، اس کے لیے وہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہی اس صفت کو لے کر آگے بڑھ سکتے، ورنہ اگر جس نے طے کیا کہ بھئی مجھے کچھ کرنا نہیں ہے، جو ہو رہا ہے دنیا میں ویسے ہی چلتا رہے، میں بس دیکھتا رہوں گا اپنی ساری زندگی پھر چلا جاؤں گا، تو ویسے لوگوں کا ٹاپک سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ لیکن ٹاپک جڑ جائے گا ان سے کہ جو چاہتے ہیں کہ بھئی اب میں کچھ کروں، لیکن کرنا چاہتے ہیں تو بھئی صرف چاہت بھی تو کافی نہیں ہے، اس میں کسی ایک صفت کا پیدا ہونا بہت ہے، جس میں سے ایک صفت، ایک صلوات بآواز بلند پر نماز اللہ بلند ترین صلوات اور بارگاہ ایک بآواز بلند صلوات اور بارگاہ۔ تو اگر لفظ پر غور کیا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں اس کا فرسٹ ہاف بیان کریں، اور پھر انشاءاللہ کل سیکنڈ ہاف سے بات آگے بڑھے گی۔ لیکن کاظم کہا جاتا ہے اسے جس میں صلاحیت برداشت ہو۔ اب قرآن مجید نے اس برداشت کی صلاحیت کو ایک اور صفت کے ساتھ رکھا، تو وہ کل انشاءاللہ آپ خدمت میں کریں گے، لیکن آج اگر فرسٹ ہاف کو لیا جائے کہ بھئی برداشت، جی برداشت آخر کہتے کسے ہیں؟ برداشت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی برداشت کرنا یعنی کوئی بیماری آ جائے اور انسان اسے برداشت کر رہا ہے، کوئی مار لگ جائے، تو یہ برداشت کی ایک قسم ہے، ایک صورت ہے، کیونکہ انسان کوئی فزیکل چیز برداشت کرتا ہے کہ بیمار لگ گئی، کبھی وہ کوئی ایموشنل چیز برداشت کرتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا، وہ کبھی کوئی مینٹل چیز برداشت کرتا ہے کہ وہ ذہن پہ اس کے کوئی پریشر پڑ گیا، کبھی کوئی اسپریچول چیز برداشت کرتا ہے۔ مطلب برداشت میں الگ الگ ڈیمنشنز ہیں کہ بھئی یہ برداشت، یہ برداشت، یہ برداشت، لیکن کسی بھی موقع پر برداشت کرنے کا ریزن کیا ہے؟ کسی چیز کو اگر آپ اس کے پریشر کو جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ مان لیجئے ہاتھوں پر فزیکل برداشت کے لحاظ سے لگ رہا کہ بھئی آپ کے ہاتھوں پر وزن رکھ دیا گیا، اب آپ اٹھائے جا رہے ہیں، اٹھ نہیں رہا ہے اب، لیکن اب آپ تھامے ہوئے ہیں کہ بھئی کسی طرح سنبھالو، گرنے نہ پائے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو گرنے سے ٹوٹ جائے گی،
لہٰذا اس کو ٹوٹنے سے بچانا ہے تو برداشت کرو. بھائی توجہ. یعنی برداشت کے پیچھے جو ایک بیسک ریزن ہوتا ہے، جو علت ہوتی ہے صبر کی یا حلم کی یا قزم کی، جو علت ہوتی ہے جس کی وجہ سے برداشت کیا جاتا ہے، وہ ہے کسی کی بقا. توجہ ہے نا. اگر آپ کی نیت میں کسی کو باقی رکھنا نہیں ہے، کسی شخصیت کو یا کسی چیز کو، کسی رشتے کو یا کسی موقع کو، کسی کی حرمت کو اگر باقی رکھنے کی نیت نہیں ہے تو برداشت نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کسی چیز کو صحیح و سالم و باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ برداشت کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ برداشت کے نتیجے میں ہمیں سلامتی ملتی ہے، برداشت کے نتیجے میں ہمیں ثبات ملتا ہے، برداشت کے نتیجے میں ہمیں بقا ملتی ہے. اسی وجہ سے برداشت کیا جاتا ہے. یعنی برداشت کرنے والے کا برداشت ضائع نہیں جا رہا، بلکہ اس کے برداشت کے ذریعے سے کسی کی زندگی جڑی ہوئی ہے. امام کاظم کو اسی لیے کاظم کہا جاتا ہے، حالانکہ سارے کے سارے ائمہ کاظم ہیں، سارے کے سارے صادق ہے، سارے کے سارے باخر ہے، لیکن امام نے اپنی ائمہ نے اپنی زندگی میں کسی ایک صفت کو زیادہ سامنے ظاہر کیا دنیا کے، تاکہ دنیا اس صفت کو پہچان کر اس کی طرف راغب ہو جائے. ویسے ہی اگر کسی ہستی کو اللہ نے کاظم قرار دیا ہے تو وہ ہے جس کے برداشت کے نتیجے میں آج توحید باقی ہے. اگر وہ برداشت نہیں کرتا تو کیا چیز ختم ہوتی؟ کوئی حکومت، کوئی سلطنت کی بات نہیں تھی کسی چھوٹی چیز کی. اگر وہ برداشت نہیں کر رہا ہوتا تو کلمہ لا الہ الا اللہ باقی نہیں رہتا، آج دین الہی باقی نہیں رہتا. یعنی اللہ کے دین کے بقا کے وزن کو جس ہستی نے سنبھالا ہو اسے کاظم کہا جاتا ہے. بہت توجہ رہے. دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ بحث ہے، اور آج کل کے دنوں میں تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ زمانہ ایسا چل رہا ہے. اگر عشر کے عنوان کو آپ کی خدمت میں تھوڑا اور آگے بڑھا دے والعصر کے مضمون پر، تو یہ دور ہی، یہ زمانہ، یہ عصر ہی ایسا چل رہا ہے جن الگ الگ چیزوں پر حملے ہو رہے ہیں اس میں سے ایک ہے برداشت. زمانہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں میں برداشت ختم ہو جائے. ان کا مقصد برداشت کو ختم کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد کسی چیز کی حیات کو ختم کرنا ہے جو برداشت سے جڑی ہوئی ہے. کہ ادھر برداشت ختم کرو، وہ پیچھے چھپی ہوئی چیز خود بخود ختم ہو جائے گی. اسی لیے لوگوں کو، مزاج کو بے صبرا جو بنایا جا رہا ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے تاکہ صبر ختم ہو جائے، برداشت ختم ہو جائے، حلم ختم ہو جائے، جس کے نتیجے میں باقی رہنے والے چیزوں کو فنا ہو جائے. میں بہت توجہ ہے کہ کسی کی پریشر کو، جیسے سلیمان نے کوشش کی کہ بھئی میں دیکھتا ہوں تو صحیح کہ آخر رزاقیت کی صفت ہے کتنی وزن. اٹھانے کے لیے کوشش کی تو سلیمان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ بہت وزن ہے، میں اٹھا نہیں سکتا. آخر اپنی عاجزی کا اعلان کیا کہ خدایا بس جسے زیب دیتا ہے اسے زیب دیتا ہے، میں رازق نہیں ہو سکتا، میں کھانا نہیں کھلا سکتا، میں عاجز آ گیا. رزاقیت کی صفت کو ریئلائز کیا سلیمان نے کہ کتنی وزن ہے. ایک صفت میں وزن کا یہ عالم ہے کہ وہ نبی خدا جس کی سلطنت کے زمین و آسمان میں چرچے ہیں وہ نہیں اٹھا سکا. تو وہ ذات مقدس کے جس نے اللہ کے سارے صفات جمع کر لیے ہو اور اس کے باوجود بھی اس اطمینان سے ٹہل رہا ہو کہ اسے نفس مطمئنہ کہا گیا ہو، اس کے برداشت کی صلاحیت کا عالم کیا ہوگا.
بھائی توجہ رہے، برداشت یعنی ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی مصیبت کو ہی برداشت کرے، کبھی کبھی اس سے خوشی بھی برداشت نہیں ہوتی. جیسے مولا نے کیا ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں دیکھو غصے میں فیصلہ مت کرو اور خوشی میں وعدہ مت کرو، کیونکہ اس وقت تم ریئلائز نہیں کر پاؤ گے کہ تمہارے اوپر کتنا پریشر ہے. بے توجہ، تو خوشی میں بہک گیا انسان. کچھ لوگ ہیں جو غربت کے پریشر میں بہکتے ہیں کہ بھئی چوری کر لی جا کر، کہ بھئی پیسے نہیں اب کیا کریں، غربت نے پریشان کیا تو چوری کر لی، مطلب اس کے پریشر سے ٹوٹ گئے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تونگری کے پریشر سے ٹوٹ جاتے ہیں، اتنے پیسے آ گئے کہ بھئی ضرورت سے زیادہ ہوا تو پھر اب اس سے جو ہے وہ چیزیں جو حرام تھی وہ بھی خرید لی، مطلب ادھر یہ برداشت نہیں، ادھر وہ برداشت نہیں ہوا. تو پروردگار عالم سینے کی وسعتوں کو دیکھتا ہے کہ بھئی سینے کو دیکھ لو پہلے، وہ کہاں تک اٹھا سکتا ہے. اسی کو ہماری بول چال میں کم ظرف کہتے ہیں. کیونکہ ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظرف اس کٹوری کو، اس گلاس کو کہتے ہیں، یا اس سمندر کو کہتے ہیں، یا کسی بھی چیز کے برتن کو کہتے ہیں جس میں کچھ ڈالا جائے، ظرف اسے کہتے ہیں. مظروف اس چیز کو کہتے ہیں جو اس میں ڈالی گئی. جیسے کہ اگر گلاس ہے تو گلاس ظرف ہے، اس میں جو پانی ہے وہ مظروف ہے. ظرف اور مظروف. تو گلاس اگر 250 ml کا ہے تو اتنا ہی پانی اٹھا پائے گا، اس سے زیادہ کی اگر کوشش کی جائے گی تو وہ چھلک جائے گا، کیونکہ اس کا ظرف نہیں ہے اس سے زیادہ کو سنبھالنے کا. بھئی توجہ رہے. تو کیا ہوا، تو بھئی گلاس نے اپنے ظرف کے اعتبار سے چیز کو اٹھا لیا. تو اب ڈھکن ہے چھوٹا سا بوٹل کا، اس نے 250 ml بھی نہیں اٹھایا، بالکل چھوٹا سا اٹھا. اسے کیا کہا جائے گا؟ بھئی یہ کون ہے؟ یہ ہے کم ظرف، یعنی ظرف اس کا کم ہے، اسی لیے اس میں زیادہ ڈالا نہیں جا سکتا. اس کے ظرف کے اعتبار سے آپ کو اس سے ڈیل کرنا ہوگا. اب اس سے زیادہ پریشر ڈالیں گے تو وہ چھلک جائے گا، بہک جائے گا. تو یہ کسی چیز کی مثال ہو گئی. لیکن انسان کو بھی کہا جاتا ہے کہ کم ظرف، مطلب یہ ہے کہ اس کے ظرف میں، اس کے سینے میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ اگر آپ اس میں تھوڑا سا غصہ زیادہ ڈال دو گے تو وہ چھلک جائے گا، تھوڑی خوشی زیادہ ڈال دو گے تو وہ چھلک جائے گا، تھوڑی سی مصیبت زیادہ ڈال دو گے تو وہ چھلک جائے گا. کچھ بھی چیز اس کے ظرف سے زیادہ ہوتے ہی وہ چھلک جائے گا. ویسے انسان کو کم ظرف کہا جاتا ہے. لیکن گلاس کو تو ہم نے بنایا ہے، اسے ناپ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں کہ بھئی 250 ml ہے، 200 ml ہے، 1 لیٹر ہے، کتنا ہے، کیا ہے. انسان کے ظرف کو ہم کیسے تولیں گے کہ کم ظرف ہے، اعلیٰ ظرف ہے، یا کیا ہے. تو رسول اکرم نے اس کے ظرف کا ایک پیمانہ بنایا جس کے ذریعے سے لوگوں کے سینوں کے ظرف کو پہچانا جا سکتا ہے. اس پیمانے کا نام علی ہے. اگر اس کے ظرف کو جانچنا ہو تو کہا کہ اس کے سامنے علی کا نام لے کر دیکھو. اگر علی کے نام کو دیکھ کر اس کے وجود میں ہلچل پیدا نہیں ہوئی تو وہ اعلیٰ ظرف ہے. لیکن اگر علی کے نام سے بے چینی یا اس کے چہرے پر شکن نظر آ جائے تو پہچان لینا وہ کم ظرف ہے. بھئی بہت توجہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان علی کی فضیلتوں کو اٹھا لے گا، یہ صرف علی کے نام کی گفتگو ہے کہ نام کو سننے کا کتنا ظرف ہے. صرف اس کے نام کو سننے کا ظرف کتنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے علی کو سن لیا تو وہ یہ سمجھے کہ بھئی اب میں پورا علی کو سنبھال لوں گا. ظرف کا اس انسان کے سینے میں اتنا ظرف پایا نہیں، اتنے بڑے بڑے بڑے، لیکن سلمان جیسا ظرف بھی عاجز آ گیا کہ علی اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ ظرف کی کوالٹی ہے. بہت توجہ رہے. تو اب دین ہمیں کیا کیا سکھا رہا ہے، اقوال ہمیں کیا کیا سکھا رہا ہے. ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم تو کہیں گم گئے. ہم لوگ صرف امام کے لقب پر گفتگو چلے گی اگر، تو اگر آپ پوچھیں کہ بھئی مطلب کیا ہے آخر یہ کاظم ہوتا کون ہے، کسے کہتے ہیں کاظم، کہا کہ بھئی وہ
جس میں صلاحیت برداشت ہے وہ برداشت کر سکتا ہے پریشر کو، ایموشنل پریشر کو، مینٹل پریشر کو، فزیکل پریشر کو، اسپرچل پریشر کو، سوال کے پریشر کو، جواب کے پریشر کو، محفل کے پریشر کو، آداب کے پریشر کو، اخلاق کے پریشر کو، رشتوں کے پریشر کو بھائی برداشت کرے. بہت توجہ رہی، ہاف ہے، کل انشاءاللہ اسے آگے بڑھیں. صرف ہاف برداشت پہ بحث ہو. کاظم کے معنی برداشت کرنے والے کے نہیں ہیں، لیکن اس میں برداشت ہے. اسے قرآن نے جوڑ دیا ایک صفت کے ساتھ، کل کنٹینیو کریں گے. لیکن برداشت تو چاہیے، کیونکہ اب دیکھیے مولا نے برداشت کی صلاحیت کو، حلم کو، صبر کو کیا خوبصورت طریقے سے سجایا. دعائے کمیل میں جب کمیل کو سکھا رہے تھے تو اس میں جن چیزوں کا سوال کرنے کی ترغیب دی کہ دیکھو کمیل تمہیں یہ مانگنا چاہیے، اس میں مولا نے کمیل سے کہا تمہیں یہ بھی مانگنا چاہیے. کہا کیا ہے یا علی؟ تو مولا نے کہا اللہم انی اسألک سوالا خاضع متذلل خاشع ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بخصمک راضیا خانعا وفی جمیل احوال متواضعا. اب دیکھیے کیسے باندھا. مولا نے کہا دیکھو کمیل یہ دعا مانگ. کہ کیا چیز کی دعا ہے علی؟ کہ پروردگار تجعلنی وترحمنی، تو مجھ پر رحم فرما اور تو مجھے بنا. تو مجھے بنا کیوں؟ کیونکہ میں خود بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اسی لیے میں اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا، تو مجھے بنایا. میرے پروردگار مجھ پر اگر تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دے گا تو میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں بنا سکوں گا. میرے میں اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں کچھ بن جاؤں. اسی وجہ سے گزارش یہ ہے کہ تو مجھے بنا. تو بنائے گا تو بن جاؤں گا. کہ کیا بنے؟ کہ تجعلنی بقسمک راضیا خانعا، تو مجھے یوں بنا کہ میں تیری تقسیم کی ہوئی چیزوں سے، تیری تقسیم سے راضی اور خانع رہوں. بھائی اب توجہ رہے. تو کیا بنا مجھ کو؟ تو مجھے یوں بنا کہ جو تو نے بانٹا ہے، جو تو نے تقسیم کیا ہے، جو تو نے لوگوں میں الگ الگ لوگوں کو دے دیا ہے، تیری اس تقسیم سے، تیرے اس بانٹنے کے نظام سے میں راضی اور خانع رہوں. کہ بھئی اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس جائیداد ہے، اس کے پاس رنگ ہے، اس کے پاس روپ ہے، اس کے پاس فلاں ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے. تو یہ جو الگ الگ بانٹ دیا ہے تو نے، کسی کو غریب بنایا، کسی کو دولت مند بنایا، کسی کو تو نے ہندوستان میں پیدا کیا، کسی کو پاکستان میں پیدا کیا، کسی کو کہیں اور پیدا کیا، کسی کو تو نے رشتے دیے، کسی کو تو نے بغیر رشتوں کے رکھا، کسی کے سر پہ باپ کا سایہ رکھا، کسی کو یتیم بنا دیا، کسی کا بھائی ہے، کسی کا نہیں ہے، کسی کے بھائی بہن رشتہ دار ہے، کوئی اکیلا ہے، یا جو بھی ہے. جیسے جیسے تو نے چیزوں کو تقسیم کیا ہے، تو مجھ میں یہ صلاحیت پیدا کر کہ میں تیری اس تقسیم پہ ناراضگی سے شکوے نہ کروں، ناراضگی کے سبب شکوے نہ کروں کہ بھئی یہ ایسا کیوں، یہ ایسا کیوں، یہ ایسا کیوں، یہ اس کے پاس ایسا کیوں، میرے پاس ایسا کیوں، اس کا ایسا کیوں، میرا ایسا کیوں، اس کا یہ شکوہ کرتے کرتے اپنی زندگی نہ گزار دوں، بلکہ تو مجھے ایسے بنا کہ جو تو نے میرے لیے مقرر کیا ہے، جو میرے حق میں جو بہتر جانا ہے اور جو تو نے بانٹ دیا ہے، تیری اسی تقسیم سے میں راضی رہوں. تیری تقسیم کی رضا کی کیفیت کو تو مجھ میں پیدا فرما. میں بہت گہری ہے یہ دعا. الفاظ کو جو سجایا ہے مولا نے، تجعلنی بقسمک راضیا خانعا، کہ تو مجھے ایسا بنا کہ میں تیری تقسیم کی ہوئی چیز سے راضی رہوں، میں کبھی شکایت نہ کروں. مطلب بھئی بہت توجہ ہے، مطلب یہ ہے کہ میں تیری تقسیم کے
پریشر کو سنبھال پاؤں، تیری تقسیم کے پریشر کو میں برداشت کر پاؤں، یہ برداشت کی صلاحیت مجھ میں پیدا فرما. ہے نا توجہ؟ یعنی کیا انسان بے چین ہوتا ہے کہ بھئی اس کو تو 2 گاڑیاں ہیں، میرے پاس ایک ہی گاڑی ہے. تو اب کیا ہوا؟ اس تقسیم کے پریشر نے ہمیں بے چین کیا. تو مولا نے کیا کہا کہ دیکھو کمیل، یہ نہ ہونے پائے کہ تم شکوا کرتے رہو ساری زندگی کہ ایسے کم، میرے پاس یہ کم ہے، یہ کم ہے، یہ کم. کمیل دعائے کمیل ہے سامنے، اسی لیے چل پائے. لیکن دوسرے مقامات پر مولا نے ارشاد فرمایا خبردار، ایسے لوگوں میں مت ہو جانا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے اس کا شکر کرنے سے غافل رہتے ہیں، اور ایک دو چار چیزیں جو نہیں ملتی اس کی ساری زندگی شکوا کرتے رہتے ہیں. تو مولانا ارشاد فرمایا بھائی دیکھو، کبھی بجائے اس کے کہ یہ نہیں ہے اس پر شکوا کرنے کے، ادھر توجہ دی ہے کبھی کہ تمہارے پاس کیا کیا ہے کہ جس کا تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا مگر تم نے نہیں کیا. تو یوں سوال ہوا اس میں، کہا کہ تقسیم پر بے چین نہ ہو جاؤں، تو مجھے ایسے بنا کہ میں تیری تقسیم سے راضی رہوں. اب یہ رضا اور قناعت اسٹیٹمنٹ کو، سینٹنس فریمنگ کو دیکھیے. تجعلنی بقسمک راضیا قانعا وفی جمیل احوال متواضعا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو تیری تقسیم سے جب مجھے راضی فرمائے گا، راضی بنا دے گا کہ میں تیری بانٹی ہوئی چیزوں سے راضی رہوں اور اسی میں قانع رہوں. قناعت مطلب جو مجھے مل گیا اس میں خوش رہوں، جو تو نے مجھے دیا ہے میں اسی سے راضی رہوں، اسی میں خوش رہوں. اگر یہ صفت مجھ میں پیدا ہو جائے گی، تو مجھ میں یہ صفت پیدا فرما کہ مجھ میں تیری تقسیم سے رضا اور قناعت پیدا ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا وفی جمیل احوال متواضعہ، میں ہر صورتحال میں تواضع سے برقرار رہوں گا. نہیں توجہ نہیں کر رہے. یعنی تو مجھ میں اگر برداشت کی صلاحیت پیدا کر دے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مجھ میں سٹیبلٹی رہے گی. میں بھاگوں گا نہیں کہ یہ کم ہے، یہ زیادہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. اگر مجھ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جو بھی تو نے مجھے دیا ہے میں اس پر راضی رہوں، تو اس رضا کے نتیجے میں میرے وجود میں اطمینان آ جائے گا، جس اطمینان کی وجہ سے میری سٹیبلٹی، میرا قیام برقرار رہے گا. توجہ، مطلب برداشت، بہت توجہ رہے، برداشت کا نتیجہ سٹیبلٹی ہوتی ہے. یہی تو ہوتا ہے. اب یہ جو مائک اتنی دیر سے ایسے ہی ہے، ہل نہیں رہا یہاں سے وہاں، سٹیبل ہے ایک جگہ. کیوں؟ کیونکہ اس سٹینڈ میں اس وزن کو اٹھانے کی برداشت ہے. میں بہت توجہ رہے، یعنی اس میں یہ اتنی برداشت، اسی لیے اٹھا. اب لیکن ہم نے اگر پریشر لگا دیا تو اب یہ بیلنس کھو رہا ہے اپنا، کیونکہ اس میں اتنی برداشت، اس طاقت کی، ایکسٹرنل فورس کی اور برداشت نہیں ہے. مگر اتنی تو ہے، جتنی ضرورت تھی برداشت کی اتنی تو ہے. تو کیونکہ اس میں اتنی برداشت کی صلاحیت ہے، وہ اس کی وجہ سے سٹیبل ہے. اور سٹیبلٹی کے نتیجے میں، اس برداشت سے آنے والی سٹیبلٹی کے نتیجے میں اس مائک کا بوجھ اٹھا رہا ہے. بے توجہ رہے. مطلب برداشت کیا پیدا کرتا ہے؟ حلم کیا پیدا کرتا ہے؟ صبر کیا پیدا کرتا ہے؟ قزم کیا پیدا کرتا ہے؟ یہ سب مل کر قیام پیدا کرتے ہیں، یہ سب مل کر تواضع پیدا کرتے ہیں. اسی لیے جو حلیم ہے وہ بے چین نہیں ہوتا، جو صابر ہے وہ پریشان نہیں ہوتا، جو کاظم ہے وہ کبھی بے قرار نہیں ہوتا. کیونکہ برداشت کی صلاحیت قیام پیدا کر دیتی ہے. اب جس میں جتنی زیادہ برداشت اس کا اتنا زیادہ قیام. جتنی برداشت ہوگی اتنا ہی قیام ہوگا، کیونکہ برداشت ختم تو پھر قیام ختم ہو جائے، گر جائے گا انسان. ہے نا توجہ؟ یعنی اب دیکھیے ہمارے شہر میں 2 سفر کے روز
6 مہینے کے مجاہد اعظم کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس میں فرمان، اس مجلس میں ہم نے یہ حدیث رکھی تھی کہ حسین کی شہادت سے پہلے شہادت علی اصغر، عاشور کے روز سے لے کر عصر تنگ کی قربت شہادت حسین تک کی بھوک و پیاس کی علی اصغر کی برداشت، یعنی برداشت کے پیمانے میں سب سے آگے جو نظر آ رہا ہے اس کا سن 6 مہینے کا سن ہے۔ اسی وجہ سے، اسی برداشت کی وجہ سے وہ شہادت کربلا کی سب سے بڑی شہادت ہے۔ بے توجہ رہے، کس رخ سے؟ یعنی جس شہادت نے حق و باطل کے فیصلے میں ایک ذرے بھر کا بھی شک باقی نہیں رکھا، وہ شہادت اصغر کی شہادت ہے۔ یہ شہادت نہ ہوتی تو گنجائش بن جاتی کہ بھئی حکومتوں کی یا کسی تخت و تاج کی لڑائی تھی جس کی وجہ سے جنگ ہو گئی، لیکن اصغر کی شہادت نے اس گنجائش کو ختم کر دیا۔ یعنی حسین کے معصوم ہونے کو، حسین کے بے گناہ ہونے کو، حسین کے مظلوم ہونے کو، حسین کے حق پر ہونے کو اصغر نے جتنا سامنے ابھارا ہے اتنا کسی شہادت نے نہیں ابھارا۔ لیکن اتنی بڑی منزلت، اتنی عظیم شہادت کہ مجاہد اعظم کہا گیا، شہادت عظمیٰ کہا گیا، اتنی بڑی شہادت کہا گیا، تو آخر اس کے پیچھے وہ کون سی صلاحیت تھی؟ کہ وہی ہے برداشت۔ اگر پیاس برداشت نہ ہوتی، بھوک برداشت نہ ہوتی، جن کے ساعات میں بھوک و پیاس کی وجہ سے اگر گہوارے میں شہید ہو جاتے تو وہ کیفیت کہاں ہوتی اور یہ کہاں ہے؟ مطلب برداشت کرتی کیا ہے؟ وہ قرار پیدا کرتی، قرار کے نتیجے میں، استقامت کے نتیجے میں ذمہ داری آتی ہے۔ میں بہت توجہ رہے، چین دیکھیے، یعنی جس میں جتنی برداشت کی صلاحیت ہے اس میں اتنا قیام پایا جاتا ہے، جس میں جتنا قیام پایا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے۔ یعنی وزن کے اٹھانے کو برداشت سے اسی لیے ناپا جاتا ہے کیونکہ برداشت سے قیام ہے، اور قیام سے وزن کا تعین ہوگا کہ بھائی کتنا وزن یہ اٹھائے گا، کہ جتنی برداشت ہے اتنا وزن اٹھائے گا۔ اسی وجہ سے جو برداشت کرتا ہے، فیملی میں دیکھ لیجئے، جو برداشت کرنے والا ہے، رشتے کس کے بھروسے ٹکتے ہیں، کس کے بھروسے گھر چلتا ہے؟ اسی کے جو برداشت کر رہا ہے۔ اگر اس نے برداشت کرنا بند کر دیا تو قیام ختم ہوا، قیام ختم ہوتے ہی ذمہ داریاں ختم ہوئی، ذمہ داریاں ختم ہوتے ہی رشتے ختم ہو گئے۔ یعنی رشتے چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں برداشت کی وجہ سے، کہیں بچے برداشت کر رہے ہیں، کہیں والدین برداشت کرتے ہیں، کہیں زوجہ برداشت کرتی ہیں، کہیں شوہر برداشت کرتا ہے، کہیں بڑے برداشت کرتے ہیں، کہیں چھوٹے برداشت کرتے ہیں، مطلب کچھ برداشت ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ قیام باقی ہے۔ میں بہت توجہ رہے، حلم کہتے ہیں اسے، حلم کہتے ہیں، صبر کہتے ہیں، قزم کہتے ہیں۔ حلم سے حلیم ہوتا ہے، صبر سے صابر ہوتا ہے، اور قزم سے کاظم ہوتا ہے۔ برداشت کر رہا، برداشت کے نتیجے میں کیا آیا؟ تحفہ ملا۔ اس سٹینڈ کو یہ مائک اٹھانے کا موقع اسی لیے دیا گیا کیونکہ اس میں اس کے وزن کی برداشت تھی۔ بے توجہ، اگر یہ اس ویٹ کو نہیں اٹھا پاتا یا اس ویٹ سے کو برداشت نہیں کر پاتا تو اسے یہ مائک کا ویٹ نہیں دیا جاتا۔ مگر آج یہ مجلس میں شریک ہو گیا، مجلس میں مائک اٹھانے کے وجہ سے شریک ہو گیا، مائک یہ سٹینڈ مجلس میں اپنے برداشت کی وجہ سے، یعنی برداشت نے اسے مجلس کا حصہ بنا دیا۔ تو ایک بے جان چیز کو برداشت کرنے کی صلاحیت جب مجلسوں کا حصہ بنا دے تو اگر بشر برداشت کرے گا تو اس کے نصیب میں کون سی نیکیاں نہیں آ جائے گی۔ پروردگار عالم اسی وجہ سے دلوں کو تولتا ہے، ناپتا ہے، دیکھتا ہے کہ ان میں برداشت کتنی ہے، اسے آزماتا ہے۔ کبھی خوشی سے آزماتا ہے، کبھی خوشی زیادہ ہو گئی تو بہک تو نہیں گیا، کبھی مصیبت سے آزماتا ہے کہ مصیبت زیادہ ہو گئی تو پھر تو نہیں گیا۔
کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے آزماتا رہتا ہے کہ بھئی دیکھو تو صحیح آخر اس کا سینہ ہے کتنا، برداشت کرنے کی صلاحیت کتنی، بہت توجہ رہے. تو آخر پروردگار تو یہ ظرف کو ناپ ناپ کر، سینوں کو، دلوں کو ناپ ناپ کر برداشت کرنے کی جو تو صلاحیت دیکھ رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کا برداشت کو خیام کی خاطر دیکھا جاتا ہے اور خیام کو امانت کے سونپنے کی خاطر دیکھا جاتا ہے. ہم لوگوں میں برداشت کی صلاحیت کو اسی لیے دیکھتے ہیں تاکہ اپنی امانت انہیں سونپے یا نہیں. لیکن جب کوئی بندہ اپنے برداشت کے ذریعے سے اپنی استقامت کا ثبوت دیتا ہے تو اللہ علی کا نام امانتاً اس سینے کو سونپ دیتا ہے. یہی وجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ علی کی الفت آزمائش کے بغیر نہیں آتی. کیونکہ آزمائشوں کے ذریعے سے برداشت کا پتہ لگایا جائے گا، اور جب وہ برداشت کر رہا ہے اس میں خیام پایا جاتا ہے تو اللہ اپنی امانت اس کے حوالے کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ علی کی محبت کو خاندان میں پیدا ہو گئے اگر شیعہ گھرانے میں تو بھائی وہ علی کا چاہنے والا، یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے وجود میں آخر کتنی زیادہ صلاحیت برداشت ہے کہ جس سے اس کے خیام کا پتہ چلے تاکہ اللہ اپنی امانت سونپے. میں بہت توجہ رہے. اس زمانے میں خداوند عالم نے جو قسم کھائی ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ وقت زمانے کی قسم ہے، انسان بے شک گھاٹے میں ہے. کیونکہ یہ وقت ہی ایسا چل رہا ہے کہ جس وقت میں لوگوں کی برداشت کی صلاحیت کو اسی لیے چھینا جا رہا ہے کہ انہیں کسی کی برداشت کرنے نہیں کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ برداشت چھین لو تاکہ ان کے سینوں میں علی کا نام باقی ہی نہ رہے. بھائی توجہ رہے. علی کی دشمنی کو کس کس رخ سے نبھایا جا رہا ہے وہ ہمیں ریئلائز کرنا بے حد ضروری ہے، اور اسے باطل کرنے کے لیے کون سی صلاحیت کا ہمارے پاس ہونا ضروری ہے یہ ہم جب تک نہیں جانیں گے تب تک الفت علی کی راہ میں ثابت قدمی نہیں نصیب ہوگی. تو گزرے ہوئے دور میں تو پھر بھی آسان بات تھی، یعنی وہ زمانہ نہیں پورا شوب جہاں علی کے چاہنے والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرتے. لیکن ریسنٹ 50-100 سال کی بات اگر آپ کریں، بزرگوں نے جنہوں نے جو اٹھائے ہیں مصائب ہر دور میں لوگوں نے اٹھائے، لیکن اگر آج کے زمانے سے کمپیئر کرے تو اس قدر تو حملے نہیں ہو رہے تھے. تو آپ سوچئے کہ یہ جو برداشت کو کم کیا جا رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. کہا کہ بھائی اس میں برداشت کی صلاحیت ہی نہیں رہے گی تو خداوند عالم اسے سونپے گا ہی نہیں اپنی کسی بھی امانت کو، جس کے نتیجے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تھوڑی سی دولت کے بدلے میں علی کے نام کا سودا کر دیتا ہے. آپ دنیا میں نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس سے محراب و ممبر والے بھی بچے ہوئے نہیں ہیں، یا پھر شاید زیادہ ہی محراب و ممبر والے زیادہ ہے. کیونکہ اگر ایسے چہروں کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھئی تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں انہوں نے نام علی کا سودا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس برداشت نہیں ہے، وہ کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. یعنی اس برداشت کرنے کی صلاحیت کو قزم کہتے ہیں، اس برداشت کرنے والے کو کاظم کہتے ہیں، جو برداشت کرے. کس لیے؟ تاکہ کچھ باقی رہے، توحید الہی کی بقا کے. زیارت جامعہ کے جملے سے مجلس تمام کر رہے ہیں کہ زیارت جامعہ میں اہل بیت اطہار کو جب سلام کیا گیا تو ایک عجیب جملہ، السلام علیکم یا محال معرفت اللہ. سلام ان ہستیوں پر جو اللہ کی معرفت کے محل ہے، جو اللہ کی معرفت کے محل ہے. تو اب اس جملے کا زیارت کا عنوان سے کیا لینا دینا؟ عنوان سے یہ لینا دینا ہے کہ برداشت کی صلاحیت ہی محل کو طے کرتی ہے.
بھائی توجہ ہے نا. محل کسے کہتے ہیں؟ پیلس کو. پیلس کو محل نہیں کہتے. محل کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں کسی کا رہنا سب سے زیادہ سازگار ہوتا ہے. بھائی توجہ رہے. مکان کسے کہتے ہیں؟ مکان بھی رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں, محل بھی رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ مکان ہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آپ ہے, لیکن محل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آپ ہونا چاہتے ہیں. بھئی اب ہم یہاں آ گئے تو اب جائیں گے رات میں مجلس کے بعد تو مکان میں ہی رہیں گے. لیکن آپ اگر ہم سے پوچھیں کہ بھئی آپ کو رہنا کہاں ہے, تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی ہمیں تو اپنے وطن میں رہنا ہے. آپ کو کہاں رہنا ہے؟ آپ کو بھی تو یاد آتا ہے کہ بھئی ہم بھی اپنے وطن جائیں گے پلٹ کے. مطلب اب کہاں ہے پھر؟ اب مکان میں ہے. خواہش کہاں ہے؟ کہاں جانے کی جگہ, اپنی جگہ. محل کہتے ہیں اس جگہ کو. یہ جو مائک سٹینڈ میں لگا ہوا یہ مکان نہیں ہے اس کا, یہ اس کا محل ہے. کیونکہ اس کے اعتبار سے اسے بنایا گیا, اسی لیے اس مائک کے لیے سب سے زیادہ سازگار جگہ یہ سٹینڈ ہے. اسے یہاں بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن یہاں جب رکھیں گے تو مکان میں رہے گا. اب یہ یہاں جو ہے اسے محل کہتے ہیں, یہ اب اپنے محل پر ہے. کیونکہ محل کا مطلب ہے سب سے زیادہ سازگار مقام, جو اس کے وجود کے اعتبار سے اسے سب سے زیادہ سہارا دے گا, اسے محل کہتے ہیں. محل یعنی محل کے پلورل کو محال کہتے ہیں. محال. زیارت جامعہ میں یہ لفظ استعمال ہوا, محال معرفت اللہ. میرا سلام ان ہستیوں کے اوپر جو اللہ کی معرفت کے محل ہیں, یعنی اللہ کی معرفت کا سب سے زیادہ سازگار مقام ان کا سینہ ہے. جتنی زیادہ معرفت الہی ان کے سینے میں پائی جاتی ہے ویسی کہیں نہیں پائی جاتی. خداوند عالم کو اگر کوئی اور تلاش کر رہا ہے, کسی اور جگہ تلاش کر رہا ہے, تو وہ اسے مکان میں تلاش کر رہا ہے. اور جب لامکان کو مکان میں تلاش کرے گا تو وہ کہاں ملے گا؟ اسی لیے اس کی معرفت کے محل ان کے سینے بنے ہوئے ہیں کہ جو اس کی معرفت کے اعتبار سے سب سے زیادہ سازگار ہے. جیسے زرخیز زمین کسی درخت کا محل ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ وہاں سازگاری کی وجہ سے, زرخیزی کی وجہ سے وہاں پر وہ درخت اگ جائے, ویسے ہی معرفت الہی کے لیے سب سے زیادہ زرخیز و سازگار مقام سینہ اہل بیت ہے. لیکن اس کا عنوان سے رشتہ یوں ہی ہے کہ بھئی اگر اس سینے میں اللہ کی معرفت کی برداشت کی صلاحیت نہ ہوتی تو کہاں ان سینے میں جلوہ توحید نظر آتا. یعنی جس سینے میں توحید کے جلوے نظر آ رہے ہوں ان سینوں کی برداشت کا حالت کیا ہوگا؟ یہ صلاحیت صرف برداشت کے لیے ہے, حلم کے لیے, صبر کے لیے. اسے قرآن نے ایک اور صفت سے جوڑ دیا خاص, اس صفت کو برداشت کرنے والے کو کاظم کہتے ہیں. بہرحال دیکھیے یہ 5 دن انشاءاللہ خدمت میں آپ کی اس مضمون پر کوشش کریں گے, لیکن ہمارے پسندیدہ مضامین میں ہے لفظ کاظم کی جو بحث ہوئی تھی, مجلسیں ہوئی تھی انڈیا میں بھی اس عنوان پر, لیکن ہمیں دل کو نہیں لگی, ایسے نہیں لگا کہ بات پہنچ گئی پوری, آپ وہ جو چاہت رہتی ہے وہ بھی برقرار ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی یہاں کاظمین کے عنوان پہ مجالس ہوتے ہیں, تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ اس مضمون کو تھوڑا سا آگے بڑھانے. بہت عظیم اور بہت اس دور کی سب سے زیادہ ضرورت مند صفتوں میں ایک ہے کسی کا کاظم ہونا. کاظم وہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ توسل نہ ہو اسے. کاظم کی بارگاہ میں آ کر اسے مانگنا پڑے گا کہ وہ کچھ عطا کر دے. آج روایات ولادت کی تاریخ کے ہے, لیکن کیونکہ ایام اذاں گزر رہے ہیں اس وجہ سے جشن ہوتا نہیں,
لیکن کیونکہ اس نام ذات کا ذکر آیا ہے تو خدمت میں آپ کی اسی کے مصائب پڑھتے ہیں۔ ماہ رجب میں امام کی شہادت کے ایام ہیں، 24 اور 25 رجب کو شہادت منائی جاتی ہے۔ 24 شب شہادت ہے، 25 رجب امام کاظم کی شہادت کا روز ہے۔ تو 2 روز شہادت کے، جن میں ایک دن شہادت کا واقعہ اور ایک دن ایک چھوٹی سی روایت ہم پڑھتے ہیں، بس اس روایت سے خدمت میں آپ کی مجلس تمام کر رہے ہیں کہ یہ امام کی مظلومی غربت کا عالم یہ ہے کہ یہ وہ واحد امام ہے جس نے اپنی زندگی کے 14 سال قید خانے میں گزارے۔ یعنی اگر کوئی تصور کرے کہ قید خانے میں 14 برس گزار دینا اپنی سوال حیات، کیا عالم ہوا ہوگا۔ اور اب جو زیارات کی کیفیتیں ہیں وہ پتہ نہیں حالات کیسے کیسے بدل گئے، لیکن ہم چھوٹے تھے تو اپنی نانی کی زبان سے سنا کرتے تھے وہ جب زیارت کو جا کر آتی تھی، اور جو بزرگ اسی سن و سال کے تھے ان سے سنتے تھے۔ یہاں جو بزرگ موجود ہیں وہ تصدیق کریں گے، قبلہ اس کی شاید تصدیق کریں کہ وہ دور میں اس زمانے میں جب آنے کے بعد زائرین، وہ دور بھی عجب تھا، زیارت کرنے والے بھی عجب تھے۔ پلٹ کے جب کوئی زائر واپس آتا گھر کو تو لوگ گھیر لیتے، خاندان والے سب ملنے آتے، اطراف میں جمع ہو جاتے اور پوچھتے کہ بھئی بتاؤ آخر زیارت میں کیا کیا ہوا، تمہاری زیارت کیسے ہوئی، کیا ہوا۔ تو انہیں بھی ناز ہوتا، فخر ہوتا کہ بھئی زائر کی کیا قدر و قیمت ہے، اور وہ ناز سے سناتے کہ بھئی ہم نے اس مقام کی زیارت کی ہے۔ اسی زیارت کے درمیان میں جب بھی کبھی بھی امام کاظم کے قید خانے کا ذکر آتا تو پہلے تو وہ بہت دیر تک رونے لگتی، یاد کر کر کے کہ ہائے امام کاظم کا قید خانہ۔ تو جو انہوں نے بتایا ہے ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا، بس وہی آپ خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ امام کاظم کو کسی ایسے قید خانے میں رکھا گیا تھا جس کا دروازہ قید خانے میں نہیں کھلتا تھا بلکہ اس سرنگ میں کھلتا تھا کہ جس سے ہو کر قید خانے میں جانا پڑتا تھا، اور وہ سرنگ اتنی تنگ تھی کہ وہاں پر کھڑے ہو کر نہیں جا سکتے تھے، بلکہ جیسے کوئی طفل، کوئی نومولود جو چلتا ہے اس طرح چلتے ہوئے گھٹنیوں پر جانا پڑتا تھا تاکہ قید خانے میں اندر پہنچے۔ اور اس کے اطراف میں سرنگ کی دیواروں میں نوکیلے پتھر لگے ہوئے تھے۔ جب سندھی بن شاہق کے قید خانے میں امام کو لایا گیا تو وہ اس قدر امام پر ظلم کیا کرتا تھا کہ طوق و سلاسل اور زنجیروں میں گرفتار کر کے امام کو سرنگ سے کھینچا جاتا تھا۔ تو کبھی اس طرف آتے تو اس طرف سے پتھر چبھ جاتے، کبھی اس طرف آتے تو اس طرف کے پتھروں سے اذیت ہوتی، یوں باہر آتے یا اندر جاتے تو امام کی پھسلیاں چور چور ہو جاتی۔ جب بھی قید خانے سے نکالا جاتا، لے جایا جاتا، وہ اذیت ہوتی تو آواز بلند ہو جاتی، جب پھسلیاں ٹوٹ رہی ہوتی تو کہتے کہ میرا سلام اس غریب کے اوپر جس کی دائیں جانب تلواریں برس رہی تھی، جس کی بائیں جانب نیزے برس رہے تھے، جسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا، ہر سمت سے جس مظلوم کے اوپر ہتھیار برس رہے تھے، میرا سلام اس مظلوم کے اوپر۔ اس طرح قید خانے میں جانے کا راستہ تھا۔ وہ کہتی تھی کہ پھر جب پہنچ جاتے تھے قید خانے میں تو چھت بھی بہت اوپر تھی، اور اس کے اوپر بھی بہت دور تک ایک چمنی کی طرح بنا ہوا تھا، اور اس میں سے تھوڑی سی بس دھوپ آتی تھی، روشنی آتی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا دن ہے یا رات۔ اور وہاں سے دھاگا باندھ کر امام کو کھانا چھوڑا جاتا تھا۔
اس طرح سے امام قید خانے میں اپنی غربت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ شب شہادت کی ایک اور روایت ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ پڑھی ہے کہ جب امام کاظم کی شہادت کی شب آئی تو بغداد کی گلیوں میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آتی تھی۔ اسی وجہ سے امام موسی کاظم کی شہادت عاشور کے روز سے متصل ہے، کیونکہ ایک عاشور کی شب تھی جب سیدہ کے رونے کی آواز آتی تھی، ایک دوسری امام کاظم کی شہادت کی شب ہے جب سیدہ کے رونے کی آواز آتی تھی، اور وہ گریا کرتے ہوئے کہتی کوئی ہے جو سندھی کی قید سے میرے بچے کو آزاد کرائے۔ نہ جانے امام پر کیسے کیسے مظالم ہوتے تھے اس قید خانے میں کہ فاطمہ کا دل چور چور ہو گیا اور بغداد کے گلیوں میں سیدہ کی آواز گونجنے لگی۔ اس طرح مظالم برداشت کر رہے تھے۔ ایک روز کسی چاہنے والے کو بڑی بے چینی ہوئی کہ وہ امام کاظم کی زیارت کرے۔ اس نے کسی طرح معلوم کرتے کرتے بڑی کوششوں کے بعد قید خانے تک جانے کا اس نے اسباب بنائے، اور اس نے معلوم کیا کہ کون کون سا دربان کب کب رہتا ہے، کس وقت کس دربان کو رکھتے ہیں۔ تو اسے پتہ چلا کہ ایک دربان ایسا ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی طرف کچھ محبت ہے۔ اس نے معلوم کیا، اس کا پتہ لگایا، اور جب اس کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ بھئی جب تیرا وقت ہوگا تو مجھے قید خانے میں جانے کی اجازت دے دے، بڑا عرصہ ہو گیا میری مولا سے ملاقات نہیں ہوئی، میں بے چین ہو رہا ہوں، اس کے بغیر کیسے زندگی گزرے گی۔ تو اس نے اپنی طرف سے یہ التجا رکھی، لیکن کیونکہ قید میں ممکن نہیں تھا، ہر طرف سے جاسوس تھے، نظر بند کیے ہوئے لوگ تھے، بہت ساری چیزیں تھی، اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تو قید خانے میں جا کر ملاقات، ہاں اگر تو چاہتا ہے اتنا ہی زیادہ تو میں ایک انتظام کر سکتا ہوں۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا تو جا کر تو ملاقات نہیں کر سکتا، لیکن تو قید خانے کے باہر سے اگر چاہے تو اپنے امام کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اب جب یہی ہو سکتا ہے تو بتا مجھے کہ میں کیا کروں ایسے کہ میں اپنے امام کو دیکھوں۔ تو اس نے وہ سارا راستہ بتایا کہ بھئی وہ سامنے کوئی مکان ہے جس کی چھت پر تجھے جانا ہوگا، اور میں تجھے ایک وقت مقررہ وقت بتا دوں گا، اور اس وقت وہ قید خانے کی تھوڑی سی کھڑکی کو کھولوں گا، تو اسی میں سے اپنے امام کو دیکھ لینا اور زیارت کر لینا، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی ایسے ہی کرتے ہیں۔ وقت مقررہ پر وہ کسی سامنے والے مکان کی چھت پر پہنچ گیا اور وہاں سے امام کا دیدار کا انتظار کرتا رہا۔ قید خانے کی کھڑکی کھلی، پھر کچھ دیر کے بعد قید خانے کی کھڑکی بند ہو گئی۔ پھر جب اس کی ملاقات دربان سے ہوئی تو دربان نے پوچھا کہ کیا اب تیرے دل کو کچھ سکون پہنچ گیا؟ اس نے کہا کس بات کا سکون پہنچے گا؟ دربان نے کہا میں نے کھڑکی کھولی تھی، تو نے اپنے امام کو دیکھ لیا، تو امام کی زیارت سے تو تجھے سکون مل گیا ہوگا۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے سکون نہیں ملا، کیونکہ میں نے میرے مولا کو دیکھا ہی نہیں۔ اس نے تعجب سے کہا کیسے ممکن ہے؟ تو کھڑا ہوا تھا چھت پر، میں نے تجھے دیکھا، میں نے کھڑکی کھولی، تیری نظر امام پر پڑی۔ اس نے کہا نہیں، میں دیکھ رہا تھا غور سے قید خانے میں، لیکن مجھے میرا مولا نظر نہیں آیا۔ تو اس نے کہا یہ بتا کہ تجھے کیا نظر آیا؟ اس نے کہا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ فرش خاک پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اس دربان نے کہا وائے ہو، وہ کوئی کپڑا نہیں تھا، بلکہ وہی تیرا امام ہے جو سجدے میں تھا۔ ظلم و ستم قید خانے کے اس پر یوں ڈھائے گئے ہیں کہ دیکھنے والے کو محض ایک کپڑا نظر آیا، بس وہی دیکھنے والا دیکھ کر سمجھ رہا تھا کہ وہاں پر ایک کپڑا پڑا ہوا ہے۔ اسی لباس میں امام کی شہادت ہوئی، اسی لباس کے ساتھ پھول بغداد پر امام کو چھوڑ دیا گیا۔ بڑی مصیبتیں تھیں، لیکن جو کرتا پہنے ہوئے تھے جس میں امام کی شہادت ہوئی، اسی کرتے کے ساتھ امام کو پھول بغداد پر رکھا گیا۔ ایک مظلوم کربلا کے میدان میں ایسا ہے کہ جس کی غربت کا عالم یہ ہے کہ اس کی شہادت کے بعد اس کے لباس کو لوٹ لیا گیا۔ زیارت نائیہ میں بے چین ہو کر امام وقت نے سلام عرض کیا، میرا سلام ان شہیدوں کو، ان شہیدوں کے اوپر کہ جن کے لاشوں کے اوپر شہادت کے بعد بھی مظالم جاری رہے، اور بعد شہادت
جن سے ان کا لباس چھین لیا گیا. الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.